الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ محترم حاضرین، غلو کا باب آج درس کا موضوع ہے ہمارا۔ اس تعلق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ود سوا یغوث و یعوق و نصر کے سلسلے میں ہم اپنی ایک مستقل مجلس میں پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بزرگان دین تھے، اپنی قوم کے صالحین تھے۔ ود سوا یغوث یعوق نصر، قوم نے شیطان کے کہنے پر ان کا مجسمہ بنایا۔ مقصد اچھا تھا کہ ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، عبادت کا شوق بڑھے گا۔ لیکن جب جہالت عام ہوئی، علم شریعت رخصت ہوا، تو شیطان نے نئی نسل کو بہکا دیا کہ تمہارے اگلے ان کے واسطے سے اللہ سے سوال کرتے تھے، اور اس طریقے سے شرک اور صلح پرستی شروع ہوئی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زیادہ سلف علماء سے نقل کیا ہے، جس میں ابو جعفر باقر جو اہل بیت کے بڑے عالم ہیں، ان سے اور ان کے علاوہ علماء سے نقل کیا ہے کہ جب یہ ود سوا یغوث و یعوق و نصر کا انتقال ہو گیا، لما ماتوا عکفوا علی قبورہم ثم صوروا تماثیلہم ثم طال علیہم الامد فعبدوا، پہلے قوم نے ان کے قبروں کی مجاوری کی۔ شیطان نے کہا ان کی قبروں پر جم کے بیٹھو اور یہاں اللہ کی عبادت کرو، ان کو دیکھو گے، ان کی قبر سامنے ہوگی، عبادت کا شوق بڑھے گا۔ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن قبر پر جم کے بیٹھو، مجاوری کرو، اعتکاف کرو یہاں۔ پھر وہاں جب بھیڑ لگنے لگی تو کہا ان کی تصویریں تلاش لو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان کی مجلسوں میں نصب کر دو۔ پھر وہاں بھی بھیڑ لگنے لگی تو شیطان نے کہا ان مورتیوں کو اپنے گھر میں لے جاؤ، ایک کونے میں رکھ دو گے تاکہ وہاں بھی اگر برائی کا خیال ہوگا، اب بزرگوں پر نظر پڑے گی تو برائی سے باز آ جاؤ۔ شیطان کا جال کتنا حسین ہوتا ہے، بزرگوں کی عقیدت کا کتنا غلط فائدہ شیطان نے اٹھایا ہے، آپ اس کو اندازہ کیجیے، کتنا چالاک دشمن ہے یہ۔ کہا سلف علماء نے کہ پہلے قبر کی مجاوری کی، پھر ان کے مجسمے بنائے، ان کی شکلوں پر ان کے مجسمے تراشے، اور پھر جب ایک زمانہ گزرا تو ایک طویل وقفے کے بعد، جیسا کہ آپ نے سنا، علم شریعت اٹھ جانے کے بعد، علماء کے ختم ہو جانے کے بعد، جب جہلا کی کثرت ہوئی تو اس کا فائدہ اٹھا کر شیطان لعین نے ان کو صلح پرستی میں مبتلا کیا۔ اس طریقے سے دو فطروں میں پڑ گئے، پہلے قبر کا فطرہ شروع ہوا، قبر کی مجاوری شروع ہوئی، اس کے بعد مورت بنی، پھر اس کے بعد وہ مورت اور وہ قبر بعد میں پوجی جانے لگی۔ یہ ہے اس کی تفصیل۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس امت کے اندر بھی جو سخت ممانعت کے بعد قرآنی آیات اور صحیح احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور تحذیر اور تغلیظ کے باوجود بھی اس امت کا ایک بڑا طبقہ صلح پرستی کے اندر مبتلا ہے، اس کی وجہ بھی وہی غلو ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر ان کے واسطے سے سوال کیا جانے لگا، پھر ان کی قسمیں اللہ کو دی جانے لگی، اور پھر شرک اپنی انتہا کو پہنچا۔ اس سلسلے میں یا اس حدیث کو پڑھیے جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، اس میں مزید باتیں آئیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی، مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ، میری مدح میں، میری تعریف میں غلو مت کرو۔ اتنا کہتے ہیں مبالغہ کرنا، تعریف میں مبالغہ کرنا، یہاں تک کہ جھوٹ اور باطل کا سہارا لینا۔
تو میری تعریف میں جھوٹ اور باطل مت استعمال کرو، میری تعریف ویسے ہی کرو، یعنی میری تعریف ویسے ہی کرو جیسی تعریف اللہ نے کی، یا جن الفاظ کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے میں نے اپنا تعارف آپ کرایا ہے۔ ظاہر ہے اگر اس سے آگے بڑھ کے تعریف کرو گے تو جھوٹ بولنے والے ہوگے، اور یہ اترا ہوگا، مبالغہ ہوگا۔ آپ نے منع فرمایا امت کو کہ میری تعریف میں، میری توصیف میں مبالغہ مت کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو کیا اور رب اور الہ بنا دیا۔ خبردار، میری تعریف میں غلو مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو انہوں نے رب بنا لیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں بناتے، عیسائیوں سے مشابہت نہیں ہوئی ہماری۔ باقی رب نہ بنانے کے بعد جو تعریف چاہیں، جتنی تعریف چاہیں ہم کر سکتے۔ آپ نے یہ نہ کہا ہے کہ ویسا غلو نہ کرو جیسا غلو نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے اندر کیا۔ عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے معبود بنایا، ہم معبود نہیں بناتے، باقی تعریف تو کر سکتے نا۔ دیکھو کیسا جھانسا دے رہے، ارے اب تو معبود بھی بنا دیا۔ حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، تو اور معبود کون ہوتا ہے؟ اور پھر وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یا بن کر، نعوذ باللہ من۔ کیا چھوڑا؟ لیکن یہ جو توجیہ ہے کہ ہم معبود نہ بنائیں، باقی آپ کی تعریف کریں، ہم کو حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، غلط ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد، میں صرف اللہ کا اوبیڈینٹ ہوں، بندہ ہوں، یعنی بندگی کا بادشاہ اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آپ نے اللہ کی غلامی کا، بندگی کا وہ حق ادا کیا کہ آپ سے پہلے کسی نے وہ حق ادا نہیں کیا تھا۔ عبدیت، غلامی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے نبی صاحب کا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ غلو مت کرو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کو۔ لیکن عباد القبور اور اہل بدعت نے مخالفت کی، اور ان کا شیوہ ہی ہے شریعت کی مخالفت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی مانیں تو پھر آپ سے دعا کیسے کر سکیں گے، آپ کو پکار کیسے سکیں گے، آپ سے فریاد کیسے کر سکیں گے، آپ کے حجرہ شریفہ کا طواف کیسے کریں گے، آپ کو مشکل کشا اور حاجت روا کیسے مانیں گے؟ اگر آپ کو عبد مانیں اور رسول مانیں کہ صرف آپ اللہ رب العالمین کے بتانے کے مطابق بتاتے ہیں، انہی باتوں کی خبر دیتے ہیں جن باتوں کی خبر اللہ آپ کو دیتا ہے، اگر ہم یہ مان کے چلیں تو آپ کو عالم الغیب کیسے مانیں گے؟ کہا نہیں، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں کیا گیا، اس میں تو آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ لہذا انہوں نے صرف عبدیت اور رسالت پر اکتفا نہیں کیا، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے غلو کے نام پر، تعریف اور مدح کے نام پر، اللہ اور بندے کا فرق، اللہ اور نبی کے فرق کو مٹا کر کے ساری حدوں کو پار کر کے، اور اس قدر غلو آمیز اشعار کہے اور نثر و نظم میں آپ کی تعریف کی کہ الامان والحفیظ، جو آپ کو معلوم یقیناً شیطان نے یہاں بھی داؤ کھیلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے محبت نہ کریں، آپ کی تعظیم نہ کریں، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس محبت اور اس تعظیم کو یا شرک کو محبت اور تعظیم کی شکل میں شیطان نے پیش کیا، آپ کی شخصیت کے اندر غلو کروایا، اللہ اور بندے کا فرق مٹا دیا۔ بہت سے اشعار ہیں شرکیہ، کہنے والے نے کہا، ایک عربی شاعر بصیری کہتا ہے، بہت بڑا بدعتی تھا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے سخاوت نہ کی ہوتی تو دنیا کا وجود نہ ہوتا، آخرت کا وجود نہ ہوتا۔ گویا آپ نے دنیا اور آخرت کو وجود بخشا ہے، اور لوح و قلم میں جو علم ہے وہ آپ کا علم ہے، لوح محفوظ میں جو علم ہے وہ آپ کا علم ہے، تمام باتوں کو آپ جانتے ہیں، اگلی پچھلی تمام باتوں کو آپ جانتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو اشعار اس نے کہے انتہائی شرکی اشعار، اور اردو زبان کے اندر بھی آپ اشعار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کس قدر غلو آمیز شعر ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، لیکن غلو اور تقصیر سے بچتے ہوئے، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے تعظیم ادا ہوگی دل سے، زبان سے اور اعضاء اور جوارح سے۔ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ ہم پوری یقین کے ساتھ یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور آخری رسول ہیں،
اور جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کی شریعت سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ کی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت نہ کریں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث زیر بحث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اطراء اور غلو کرنا ممنوع ہے، حرام عمل ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے اپنی شخصیت کا تعارف دو عظیم صفتوں کے ذریعے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ بندوں میں سب سے بڑا بندہ ہوں اور رسولوں میں سب سے بڑا رسول ہوں۔ آپ نے جو عبدیت کا حق ادا کیا وہ کسی نے ادا نہیں کیا، اور رسول کی حیثیت سے آپ امام الانبیاء، سید ولد آدم، حضرت آدم علیہ السلام سمیت ان کی تمام اولاد کے، جن میں انبیاء کرام بھی ہیں، ان کا میں سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی تعظیم یہ ہے کہ افراط اور تفریط سے پاک تعظیم کی جائے، اور قلب کے ذریعے تعظیم کی جائے، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے کہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور آپ سے دل و جان سے زیادہ محبت کی جائے، آپ کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی جان سے، اپنے ماں باپ کی جان سے، دنیا کے تمام انسانوں سے مقدم رکھا جائے۔ اور اس کے لیے دو کام ضروری ہے۔ یہ جو دل میں تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی، اور جو تعظیم آپ کے قلب میں ہے، اس کو دو ذریعے سے آپ پروف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص توحید کو ثابت کیجیے، قولاً و عملاً۔ جو جتنا بڑا موحد، وہ اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا اور آپ کا متبع سنت، متبع شریعت، کیونکہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے لیے حریص رہے۔ شرک کا کوئی چور دروازہ نہ تھا جس ذریعے سے آدمی شرک تک پہنچ سکتا تھا، مگر آپ نے دروازوں کو بند کر دیا۔ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے کہا جعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، ہم پلہ کر دیا۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے۔ اور اگر کوئی کہنا ہی ضروری سمجھے تو دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی یہ کہے شاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے پھر محمد چاہیں، یا کوئی اور کے متعلق اللہ چاہے پھر آپ چاہیے، پھر بولو اللہ کے چاہنے کے بعد ہی کوئی چاہے گا، اللہ چاہے اور آپ چاہیے، یہ کمپاؤنڈ ہو جائے گا، شراکت ہو جائے گی۔ بلکہ کمال درجے کی توحید یہ ہے کہ یہ کہا جائے ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے۔ آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا، قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، قبر پر چراغ جلانے سے منع کیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ کتاب التوحید بھی اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے ہم، ہر موضوع کے تعلق سے الگ الگ عنوان صاحب کتاب نے وعدہ اللہ جزائے خیر دے۔ تمام چور دروازوں کو آپ نے بند کر دیا۔ تو معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، جس سے خوف کھایا جائے، جس سے امید رکھی جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کے لیے عبادت انجام دی جائے، جو جواد ہے، جس کے جود و سخا کا نتیجہ یہ دنیا اور آخرت ہے، جو شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ کرتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ تمام صفات سے متصف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ تو تعظیم نبوی اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو خالص اور مکمل کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ کی توحید کے لیے سرگرداں رہے، اور شرک کے تمام چور دروازوں کو آپ نے بند کیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بنیادی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی خالص کی جائے، جو شریعت آپ نے پیش کی ہے، جو سنت آپ نے پیش کی، آپ کی سنت، آپ کی شریعت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی جائے، آپ کو حاکم بنا جائے، جج بنا جائے۔ کسی بھی مسئلے میں، دین کے، دنیا کے، بڑے مسئلے میں، چھوٹے مسئلے میں، اصول دین کا مسئلہ ہو کہ فروع دین کا مسئلہ ہو، سنت اور شریعت کو جج بنا جائے، اس سے فیصلے لیے جائے۔ یہ ہے اصل تکریم اور یہ ہے اصل تعظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی، یہ اصل تعظیم۔ اس سے تو لوگوں کے دل خالی، لیکن جھوٹی تعظیم اور جھوٹی محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ تو تعظیم کا محل، تعظیم کی جگہ قلب ہے، جس کے تعلق سے یہ باتیں آئی۔
زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیجیے، تکریم کیجیے، آپ کا نام نہایت ادب کے ساتھ لیجیے، لیکن غلو سے بچتے ہوئے اور تنقید سے بچتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے اور برگزیدہ رسول نے فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مناسب القاب و آداب ہیں، جن لقبوں سے، جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو یاد کیا اور خود آپ نے جن لفظوں کے ذریعے اپنا تعارف کیا، ان لفظوں کے ذریعے آپ کی تعریف کی جائے، اور آپ کے مقام سے فروتر کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ جب نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام لیا جائے، ادب و احترام سے نام لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ بے لگام ہو گئے، زبان بے لگام ہے، قلم بے لگام ہے، جو چاہیں لکھ دیں، ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیت سے متصف کر دیں اور سمجھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ احترام نہیں کیا، تنقیص کی۔ آپ نے کہا قسم اللہ کی، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، قسم اللہ کی میں اس بات کو کبھی نہیں پسند کرتا کہ مجھے میرے مقام سے اونچا کیا جائے، اس مقام سے جس مقام پر اللہ نے مجھ کو رکھا۔ ایک شخص آیا، مسند احمد کی روایت ہے، مسلم کی شرط پر، یا رسول اللہ، یا سیدنا وابن سیدنا، یا خیرنا وابن خیرنا، کیا مبالغہ، اے سید ہمارے، اے سید کے بیٹے، اے ہمارے بھلے، سب سے بھلے کے بیٹے، سب سے بھلے، سب سے بھلے کے بیٹے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، آپ سید ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے برگزیدہ رسول ہیں، لیکن آپ نے کہا لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم پر غالب نہ آئے، شیطان تم کو بہکائے نہیں، دائرے میں رہو۔ قسم اللہ کی میں نہیں پسند کرتا کہ مجھ کو میرے مقام سے اونچا کیا جائے، جس مقام پر اللہ نے مجھ کو رکھا، اور عمل کے ذریعے تعظیم کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و حمایت کرو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، علم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور جس طریقے سے بھی اسلام کا دفاع کر سکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی سنت کا، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کی ازواج مطہرات کا دفاع وہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے آپ کو۔ خلاصہ یہ کہ تعظیم نبوی واجب ہے، لیکن اس میں غلو جائز نہیں ہے اور نہ تنقیص جائز ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھا جائے، آپ کے اوامر کی پیروی کی جائے، جن کاموں سے رسول اللہ نے روکا ہے امت کو، ہم ان کاموں سے رکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کی حدیث پر کسی کی بات کو، کسی کے قول کو، کسی کے فتوے کو ترجیح نہ دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی اسی طریقے پر کریں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہٹ کے اللہ کی بندگی کریں گے تو بدعت ہوگی، اور بدعت عمل مردود ہے، بدعتی مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا غلو سے بچو، کیونکہ غلو ہی انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غلو شرک کا سبب ہے، قبروں کی مجاوری اور مجسمے اور مورتیاں بنانا ضلالت اور گمراہی کا، شرک و بت پرستی کا سبب ہے۔ علماء کی موت، علماء حق کی موت امت کا عظیم خسارہ ہے۔ کسی بھی معاملے میں، عقیدہ ہو کہ عمل، ہم کو اور آپ کو اپنے کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے جس دائرے میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے، کیونکہ اس کی شریعت کامل اور مکمل۔ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھانے سے پہلے جو وقت بچا ہے 3-4 منٹ کا، اگر آپ حضرات کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم 1-2 سوال لے سکتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کل بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں احترام کرنا ہوا ہے، ان کے شان میں غلو کرنا ہوا؟ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت کے ذریعے اور پھر خلفائے راشدین کی سنت کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی بھی سال نبوت کے 23 سالہ دور میں آپ نے اپنا یوم ولادت نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اتباع تابعین نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا۔ منایا روافض نے، فاطمیہ فرقہ تھا جو شیعوں کا فرقہ ہے، انہوں نے 4 صدی ہجری میں مصر میں ان کی حکومت تھی، فاطمی حکومت، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت، جھوٹی نسبت کرتے تھے اصلاً یہودی النسل تھے، انہوں نے وہ بدعت ایجاد کی، حسنین رضی اللہ عنہما کی، حضرت علی اور فاطمہ زہرا کی رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اور جو خلیفہ ان کا ہوتا تھا، خلیفہ وقت، اس کا گویا 6 جشن سالانہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ تھا،
خلفائے راشدین کے زمانے میں دین نہ تھا، وہ بعد میں دین کیسے بن جائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فما لم یکن یوم دین دینا لا یکن الیوم دینا، جو زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. اسے یہ عمل غیر شرعی عمل ہے، خلاف سنت عمل ہے، بدعت. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جیسے کہ ہم بولتے ہیں عید میلاد بدعت ہے، تو ہمارے جو دیگر بھائی ہیں اس سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح عید میلاد النبی بدعت ہے اسی طرح تراویح جماعت سے پڑھنا بھی بدعت ہے. اور فجر کی نماز کے وقت تو حضرت بلال نے کبھی یہ نہیں، مطلب حدیث میں کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی حضرت عمر نے ایجاد کیا. تو اور ایک جگہ یہ بھی کہا کہ واللہ یہ تو خیر بدعت ہے. تو اس سے یہ مراد میں سمجھ گیا. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ تراویح عین سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. رمضان کی رات میں جس نے قیام کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی غرض سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر جماعت کے ساتھ 3 رات تراویح بھی با جماعت ثابت ہے. جب ازدحام ہوا لوگوں کا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ امت کی اس شوق و رغبت کو دیکھ کر کہیں اللہ رب العالمین تراویح کو با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض نہ کر دے اور امت اس کی طاقت نہ رکھے. لہٰذا آپ نے ازراہ شفقت امت کو کہا کہ اپنے اپنے گھر میں جا کر تنہا نماز پڑھو. تو جماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فرض ہونے والی نہیں ہے، تو کیا نہ ہم ان لوگوں کو با جماعت کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھوا دیں، اس سے اچھا رہے گا. تو اصلاً یہ چیز سنت ہے اور بدعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ دین میں وہ کام جس کی کوئی سند نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرنا بدعت ہے. دلیل قولی بھی ہے فعلی بھی. پھر اگر آپ یہ کہے گا نبی صاحب نے 3 دن پڑھا تو حضرت عمر فاروق نے 30 دن اور 29 دن کیوں پڑھوایا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو حضرت عمر ہیں کون؟ خلیفہ راشد ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. تو خلفائے راشدین کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے، بدعت کدھر ہے؟ اب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ نے اس کو کہا یہ اچھی بدعت ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا. ہو سکتا ہے کسی نے کہا کہ حضور یا امیر المومنین یہ کیا آپ نے بدعت کر دی؟ تو کہا تم بدعت سمجھتے ہو، چلو بدعت ہے تو اچھی بدعت ہے، حالانکہ وہ جان رہے تھے کہ یہ بدعت نہیں ہے. تم اپنی سمجھ کے مطابق اگر اتنا ہی سمجھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طریقے سے رد ہو. اگر اچھی بدعت ہے تو بدعت یہاں لغوی معنی میں کہ ایک کام چل رہا تھا، رک گیا تھا، ہم نے اس کو پھر سے جاری کر دیا. شرعی بدعت ایسا کام ایٹ فرسٹ کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو اور اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ شرعی بدعت ہے، وہ مذموم ہے. بدعت کا یہاں پر لغوی معنی ہے کوئی کام نیا کرنا، نئے سرے سے کرنا. تو نیا کیا، نئے سرے سے کیا، اس لیے یہ لغوی اعتبار سے عربی زبان میں جو لغت ہے تو بدعت کا جو معنی لغت میں ہے وہ معنی یہاں ہے، شرعی معنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کسی بھی اینگل سے یہ شرعی بدعت مذموم بدعت کے اندر تراویح نہیں آتی ہے با جماعت. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.